بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا گزشتہ چند مجالس سے سلسلہ چل رہا ہے، اصلاحی مجالس، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ ذلہ کے اصلاحی بیانات ہیں، اور جو حضرات پہلے نہیں تھے ان کے وضاحت کے لیے کہ یہ اصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو سامنے رکھ کر ان ملفوظات میں سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تشریحات کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو بہت جامع ہوتا ہے، اس میں بیماری کا تذکرہ، علاج کا تذکرہ مختصر انداز میں آتا ہے، اور پھر اس کی مزید تفصیل جو ہے اور وضاحت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ تو یہی اصلاحی مجالس کے نام سے یہ مستقل الگ سے بیانات ہیں جو تصوف اور اصلاحی سلسلے ہی سے متعلق ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اصلاحی خطبات ہیں، وہ عام ہیں، جو عام مسجد میں بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا وہاں کے خطبات ہیں، اور یہ خاص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلاحی ارشادات ہیں اس کی وضاحت کے سلسلے میں یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت اور اس کا علاج۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب تک بد نظری سے متعلق بیان ہوا تھا، اس سے بچنے کی تدبیریں بتلائی گئی تھیں۔ آگے ایک اور باطنی بیماری کا تذکرہ ہے، وہ ہے غیبت۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہو، ورنہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور یہ بیماری اتنی سنگین ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی اور بیماری کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تجسس نہ کرو اور تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کی غیبت بھی نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس آیت میں غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی بھائی، اور بھائی بھی مردہ۔ کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کا ذرہ بھی موجود ہوگا وہ اس کام کا ارتکاب نہ کر سکے گا، اور نہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے خنزیر کھانا گناہ ہے، جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ بلکہ غیبت کرنا ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ شراب پینے، خنزیر کھانے کا تعلق خالصتاً حقوق اللہ سے ہے۔ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے یا خنزیر کھاتا ہے تو وہ اپنی ذات کا گناہ کرتا ہے، اس کا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اگر کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں تو شراب کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، خنزیر کھانے کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا اصول یہ ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ہزار توبہ استغفار کرتے رہو، نماز روزے ادا کرتے رہو، لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے کسی بندے کی جان کو نقصان پہنچایا، یا مال کو نقصان پہنچایا، یا اس کے آبرو کو نقصان پہنچایا، یا تم نے اس کی کوئی بھی حق تلفی کی، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دو گے، میں معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، لیکن ہم نے اس کو تو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے کہ ناک پر مکھی آ بیٹھی، اس کو اڑا دیا۔ اور غیبت بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے اور اس کی غیر موجودگی میں
اس انداز سے کیا جائے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار گزرے، تو یہ غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اس میں غیبت ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیبت تو اس وقت ہوگی جب منہ پر نہ کہہ سکیں، میں تو اس کے منہ پر بھی کہنے کو تیار ہوں۔ ارے بھائی، تم اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہو یا نہ ہو، اگر وہ بات اس کی ناگواری کا سبب ہے تو بس غیبت کی تعریف اس پر صادق آ گئی اور وہ گناہ ہو گیا، اور تم نے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا، العیاذ باللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں جس شخص کی غیبت کر رہا ہوں اس میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ بات اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کی سچی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم جھوٹی بات بیان کر رہے ہو اور وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر غیبت کے ساتھ بہتان لگانے کا گناہ بھی ہوگا۔ ایک شخص کے اندر ایک برائی موجود ہے، تم نے ایک مجلس کے اندر اس کی خرابی بیان کر دی، مثلا تم نے یہ کہہ دیا کہ فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے اور حقیقت میں بھی وہ جھوٹا ہے، تو تمہارے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے جھوٹا ہونے کا تذکرہ کرنا غیبت اور گناہ ہے، بشرطے کہ اس کو اپنا جھوٹا کہلوانا ناگوار ہو، اور اگر وہ جھوٹا نہیں ہے پھر بھی تم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا تو اس صورت میں تم نے دو گناہ کیے، ایک غیبت کرنے کا گناہ اور ایک بہتان لگانے کا گناہ۔ لہذا غیبت بڑا سنگین گناہ ہے، آدمی اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی توفیق مانگتا رہے، تب تو اس گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ غیبت کے بارے میں ایک مضمون لکھا، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے وہ مضمون پڑھ کر مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے اس مضمون غیبت کی بہت برائی بیان کی کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ میں نے اس غیبت پر بہت غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دیں تو یہ زندگی پھیکی ہے، اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہم دو چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں، کوئی بات چیت چلتی ہے تو اس بات چیت میں غیبت شامل نہ ہو تو پھر کس موضوع پر بات چیت کریں؟ بس پھر تو اللہ اللہ ہی کیا کریں، اور کوئی ہنسی مذاق کی بات، کوئی تفریحی بات، کوئی دل لگی کی گفتگو تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھا اور اتنی برائیاں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی تفریح وغیرہ سے دستبردار ہو جائیں اور زندگی کا لطف ہی ختم کر دیں۔ چونکہ وہ پروفیسر صاحب تھے اس لیے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق آخر میں یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز کو منع کرے گا جس کو انسان ہر وقت کرتا ہی ہے، اور اگر نہ کرے تو مزہ ہی نہ رہے۔ یہ خط لکھ کر بھیجا۔ میں نے اس خط کے جواب میں لکھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا، تو آپ کی زندگی کا مزہ تو غیبت نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، لیکن جب دوسرا شخص آپ کی غیبت کر رہا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں فلاں شخص نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی، فلاں شخص نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی، تو اس وقت آپ کو زندگی کا لطف آئے گا یا کیا حال ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے، ہر انسان اپنے لطف اور مزہ کو دیکھتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لطف اور مزہ کو دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو کام میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر دوسرا میرے ساتھ یہ کام کرے تو مجھ پر کیا گزرے گی، مجھ پر کیا بیتے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کیمیا کا نسخہ بیان فرما دیا کہ ایک پیغمبر ہی ایسا نسخہ بیان کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کا کام نہیں۔ اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ساری خرابی اس نسخے کو فراموش کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک
وَاکرہ لغیرک ما تکرہ لنفسک، یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہی بات ناگوار سمجھو جو تم اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہو۔ یہ جو ہم نے دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے ترازو اور ہے، دوسرے کے لیے اور، اس کی وجہ سے معاشرے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لہذا ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ میں جو معاملہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر اس کی جگہ پر ہوتا، وہ میری جگہ پر ہوتا تو میرے اوپر کیا گزرتی۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے تو کبھی بھی اس دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، اس سے دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو اور دوسرے کا حق پامال نہ ہو۔ لہٰذا غیبت کرتے وقت ذرا یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا، مجلس کے اندر میرا اس انداز سے تذکرہ ذکر ہو رہا ہوتا، میرے بارے میں یہ باتیں کہیں جا رہی ہوتی جو میں دوسروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے یہ چیز ناپسند ہوتی یا نہیں۔ اگر پسند نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت سے بچا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں غیبت اختیار سے ہوتی ہے، غیر اختیاری نہیں ہوتی۔ جب غیبت کرنا اختیار میں ہے تو بچنا بھی اختیار میں ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جس موقع پر کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا منظور ہو تو اس وقت غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ جس وقت کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا منظور ہو تو اس وقت غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا فلاں شخص نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے، آپ کی نظر میں یہ آدمی کیسا ہے؟ اب اگر آپ کی نظر میں اس شخص کی ایسی برائی ہے جو شادی بیاہ کے معاملے میں قابل غور ہوا کرتی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ وہ برائی اس کو بتا دیں تاکہ وہ اس کی بیٹی نقصان سے بچ جائے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ یا مثلا ایک شخص دھوکے باز ہے اور دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے حاصل کر لیتا ہے، اگر آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ اس شخص سے ذرا سوچ سمجھ کر معاملہ کرنا، یہ آدمی معاملے کا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں، اس لیے کہ دوسرے شخص کو نقصان سے بچانا منظور ہے۔ لہذا جہاں دوسرے کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہو، دوسرے کو دنیا یا آخرت کے نقصان سے بچانے کی ضرورت ہو، وہاں کسی کی واقعی برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو اس کی غیبت جائز ہے۔ مطلقاً اس طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جس طرح نیک آدمی کی غیبت جائز نہیں ہے، اسی طرح فاسق و فاجر کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی گناہ کو اس طرح علانیہ کرتا ہے کہ اس گناہ کی اپنی طرف نسبت سے نہیں شرماتا اور نہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ یہ گناہ اس کی طرف منسوب ہو، تو اگر اس گناہ کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کرے، اس گناہ کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کر کے اس کی طرف منسوب کریں تو یہ جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی علانیہ شراب پیتا ہے اور سب کو بتا کر پیتا ہے، اب اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کریں کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے اس ذکر کرنے سے اس کو کوئی تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ خود بھی دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، لہٰذا یہ غیبت ناجائز نہیں۔ لیکن جس گناہ کو وہ چھپانا چاہتا ہے، اس گناہ کا اپنی طرف منسوب ہونے کو برا سمجھتا ہے، اس کے ذکر سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے اس گناہ کا تذکرہ کرنا ناجائز ہے، چاہے وہ سچی بات ہو، وہ غیبت ہے اور حرام ہے۔ لہذا اگر زبان پر لگام نہ ڈالی جائے تو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سننا بھی ناجائز ہے، اور غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سننا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے حیات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، احتیاط اس میں ہے کہ دوسروں کا تذکرہ ہی مت کرو، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، کیونکہ جب دوسرے کا ذکر اچھائی سے بھی کرو گے تو شیطان آخر میں برائی کے تذکرے میں مبتلا کر ہی دے گا کہ بھائی فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ذرا یہ برائی بھی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان دوسرے کا ذکر ہی نہ کرے۔ پھر دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس اپنی فکر کرو۔ بقول کسی کے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ توڑ۔ جس کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے عیوب کہاں تلاش کرے گا؟ جو خود بیمار ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، وہ دوسروں کی بیماریوں کی کہاں فکر کرے گا؟ جب انسان اپنی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں کس عیب کے اندر مبتلا ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے،
اس کی کس طرح اصلاح کروں، کس طرح اس کا تدارک کروں، تو پھر اس سے دوسروں کی غیبت نہیں ہوتی۔ بہادر شاہ ظفر نے بڑے اچھے اشعار کہے تھے، جو اپنی برائی سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ کوئی برا ہی نہیں، سب سے بڑا برا تو میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نفس کے عیوب پر نگاہ ڈالنے کی اور ان کے ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال غیبت کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا، سالک کے سامنے کوئی غیبت یا لایعنی کلام کرے اور اس کو منع کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہیے اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنے دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے۔ یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے، یا قصداً فی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ قطع ہو جائے۔ یہ ثانی کا ارشاد ہے، سالک کے سامنے کوئی غیبت یا لایعنی کلام کرے اور اس کو منع کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہیے اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے۔ یوں اگر اٹھ نہ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے، یا قصداً فی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ قطع ہو جائے۔ آگے تشریح فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا کہ غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سننا بھی ناجائز ہے۔ لہذا اگر کسی مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں، اگر منع کرنے پر قدرت ہے تو روک دے۔ روکنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دے کہ دیکھو اس طرح تذکرہ کرنے سے غیبت ہو جائے گی، چھوڑو اس تذکرے کو۔ اور اگر اس طرح نہیں کہہ سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود موضوع کلام بدل کر اور کوئی بات چھیڑ دے تاکہ وہ قصہ ختم ہو جائے۔ اور اگر ان دونوں طریقوں پر قدرت نہ ہو تو پھر وہاں سے اٹھ جائے، اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ آگے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی دل شکنی، دوسرے کا دل ٹوٹنا اور دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے۔ ہمارے یہاں افراط و تفرید حد درجے کی ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ حقوق العباد کی پرواہی نہیں، جس کا جو چاہا حق مار لیا، چاہے وہ جانی حق ہو، مالی حق ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کسی کو حقوق العباد کا خیال ہے تو وہ اس درجہ اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنے فرائض شرعیہ کے اندر کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ویسے تو بہت اچھے ہیں، لیکن مطب کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ مطب کے اوقات کے دوران جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لیا کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ مطب میں مریض بیٹھے ہوں اور میں اپنی نماز شروع کر دوں، یہ کیسی بات؟ چنانچہ وہ مطب بند کر کے رات کو جب گھر آتے ہیں تو عصر، مغرب، عشاء تینوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو خدمت خلق کرتا ہوں اور خدمت خلق کے دوران نمازیں قضا ہو جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ بھائی، خدمت خلق تم پر بھی اسی طرح فرض عین نہیں ہے۔ خدمت خلق تم پر اس طرح فرض عین نہیں ہے جس طرح نماز فرض عین ہے۔ دوسرے اس خدمت خلق کے ساتھ نماز کا کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ اگر تم عصر کی 4 رکعت پڑھ کر دوبارہ مریضوں کو دیکھنا شروع کر دو تو اس میں کیا تکلیف ہوگی؟ لہذا نفس نے نمازیں قضا کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا کہ خدمت خلق ہو رہی ہے۔ یہ سب افراط و تفریط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کی خاطر اپنے دین کو توڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ میں اگر اس کو غیبت سے روکوں گا تو اس کا دل برا ہوگا، یا میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تو اس کا دل برا ہوگا، یاد رکھیے اگر معصیت سے بچنے کے نتیجے میں دوسرے کا دل برا ہوتا ہے تو ہونے دو، اس کی پرواہ مت کرو۔ تم اس حد تک مکلف ہو کہ جائز حدود میں رہ کر اس کی دل شکنی سے بچو، لیکن جہاں دل شکنی سے بچنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے تو پھر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ ایک حدیث شریف میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو دنیا ہی میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کی تھی، اب یہ تیری دنیا کو بھی خراب کرے گا۔ جو لوگ بیوی بچوں کو آرام اور راحت پہنچانے کی خاطر حرام آمدنی میں مبتلا ہوتے ہیں تو تجربہ یہی کہ وہی بچے اس باپ کے سر پر جوتے بجاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے بیوی بچوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ حدیث ہے، ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو دنیا ہی میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کی تھی، اب یہ تیری دنیا بھی خراب کر دے گا۔ جو لوگ بیوی بچوں کو آرام و راحت پہنچانے کی خاطر حرام آمدنی میں مبتلا ہوتے ہیں تو تجربہ یہی کہ وہی بچے اس باپ کے سر پر جوتے بجاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے بیوی بچوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کی، تو پھر دنیا کے اندر ہی ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے لیے اپنی دین شکنی مت کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نوبت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہ کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہے، نہ مخلوق کی دلداری کی اجازت ہے۔ یاد رکھیے، کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام میں کچھ نہ کچھ محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر وہ کام انجام پاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیبت کرنا برا کام ہے اور گناہ کا کام ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو پھر محنت اور مشقت اور اپنی ہمت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ جب اپنی ہمت کو استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور پھر اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اگر کسی کو بنا بر بے تکلفی ایسی بات کہی جائے جو بنظر الفاظ تو ناگواری کی بات ہے مگر بنظر بے تکلفی یا تعلق یا بطور مزاح ہونے کے ناگواری کا خیال نہیں، تو آیا یہ بھی ناجائز اور غیبت میں داخل ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ مطلب ان سوال کرنے والوں کا یہ تھا کہ کچھ لوگوں سے بے تکلف تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہے، آپس میں ہنسی مذاق ہے، ایک دوسرے کو کچھ باتیں ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر اس کی غیر موجودگی میں بے تکلفی کے انداز کا اس طرح تذکرہ کر دیا جائے کہ اس کے الفاظ تو بظاہر ایسے ہیں کہ جب دوسرا سنے تو اس کو ناگوار ہو کہ میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے، لیکن تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بے تکلف دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تو آیا ایسے الفاظ کہنا جائز ہیں یا نہیں؟ یہ الفاظ غیبت میں داخل ہیں یا نہیں؟ جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ ناگواری ہے خواہ کسی بھی حیثیت سے ہو، وہ مانعیت کے لیے کافی ہے، اور اگر خود ناگواری میں تردد ہے تب بھی واجب الکف ہے۔ البتہ عدم ناگواری یقینی ہو تو غیبت کی حد سے خارج ہو گیا۔ حضرت والا کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا مکمل 100% یقین ہو کہ جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ اگر یہ سنے گا تو اس کو میرا یہ جملہ اور فقرہ اور یہ الفاظ ناگوار نہیں ہوں گے، وہ ان کو برا نہیں سمجھے گا۔ کوئی تعلق کی نوعیت ایسی ہے تو اس صورت میں وہ الفاظ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلا اپنے کسی دوست سے کہا کہ تو بڑا بے وفا ہے، پھر بعد میں کسی مجلس میں اس دوست کا تذکرہ آیا تو اس نے کہا کہ اس بے وفا کا کیا اعتبار؟ اب لفظ بے وفا ایسا لفظ ہے کہ کسی اجنبی کو کہیں گے تو اس کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ناگوار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر اس بات کا یقین ہے کہ جب میرا دوست یہ سنے گا کہ میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی تو اس کو ناگوار نہیں ہوگا تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ لہٰذا اگر ناگوار ہونے کا شبہ ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ ناگوار ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ناگوار نہیں ہوگا، تو اس کو ناجائز ہی سمجھیں گے۔
اس سے بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات دوستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست تو بے تکلفی میں دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہا ہے اور اس کا مقصد دوسرے کو ستانا اور تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہنسی مذاق کو پوری طرح برداشت نہیں کر پاتے، اس پر وہ چڑھتے ہیں، ان کو ناگواری ہوتی ہے، لیکن دوست احباب ایسے شخص کو چڑھانے کے لیے اس سے اور زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں۔ تو اگرچہ دوست احباب اس کو بے تکلفی میں وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کو تمہاری یہ بے تکلفی ناگوار ہو رہی ہے تو یہ ہنسی مذاق بھی جائز نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو ناگواری پہنچانا جائز نہیں۔ لہذا ایسے آدمی سے اس طرح گفتگو کرنا جو اس کی دل شکنی کا باعث ہو، یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ فلاں نے ایسی بے تکلفی کی دوستی ہے، فلاں شخص سے ایسی بے تکلفی کی دوستی ہے کہ وہ برا نہیں مانے گا بلکہ اس کو اچھا لگے گا اور اس کو اس بے تکلفی سے خوشی ہوگی، تو ایسے موقع پر اس کے سامنے بھی ایسے الفاظ کہنا جائز ہے اور پیٹھ پیچھے کہنا بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 3 صورتیں ہوئیں۔ نمبر 1، اگر ناگواری کا یقین ہو تو ایسے الفاظ کہنا ناجائز ہے۔ نمبر 2، اگر ناگواری کا شبہ ہو تو بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، اگر یہ یقین ہو کہ اس کو ناگوار نہیں ہوگا تو جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کے لیے ایک اصول ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ بے سوچے ہرگز کوئی کلام نہ کیا جائے۔ بے سوچے ہرگز کوئی کلام نہ کیا جائے، اگرچہ بعض اوقات یہ بھی نہ یاد رہے گا کہ سوچ کر بولوں، مگر خیال رکھنے سے اکثر اوقات یاد رہے گا کہ سوچ کر بولوں، پھر انشاءاللہ ذہول نہ ہوگا۔ بس جب سوچ کر بولا جائے تو ہر کلام سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کلام سے گناہ تو نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ تھانوی کا کلام تھا، یعنی بے سوچے سمجھے بولنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ختم کر لو۔ بولو تو سوچ کر بولو۔ یہ سوچو کہ جو کلمہ میں زبان سے نکالنا چاہتا ہوں وہ کہیں مجھے گناہ میں مبتلا تو نہیں کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا تو نہیں کر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قل خیرا والا فصمت، یا تو بھلائی کی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ خاموش رہنا 1000 درجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی فضول ایسی باتیں کرتا پھرے جو اس کے لیے عذاب جہنم کا باعث ہو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہی تو ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ زبان سرکاری مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی ہے۔ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے یہ مشین چل رہی ہے، مرتے دم تک چلتی رہے گی۔ نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی سروس کرانے کی ضرورت ہے، نہ اس کی مرمت کرانے کی ضرورت ہے، مگر یہ کام کر رہی ہے، اور اس طرح کام کر رہی ہے جیسے ہی ذہن میں بات آئی کہ یہ بات زبان سے ادا کر دوں، بس فوراً ہی وہ بات زبان کے ذریعے سے باہر آ جاتی ہے۔ گویا یہ آٹومیٹک ایک مشین ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے کہ یہ نعمت بچپن سے ہمارے ساتھ ہے اور کام دے رہی ہے۔ اس کے حصول کے لیے کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑی، اس لیے اس کی قدر نہیں۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جن کی گویائی کی قوت سلب ہو چکی ہے کہ وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ جن لوگوں کی فالج کی وجہ سے زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بات کہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ بعض اوقات اپنا سر پیٹ لیتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی بات اس کو کیسے سمجھاؤں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس زبان کی گویائی کی کیا قیمت ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی گویائی 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے
اور بولنے کی طاقت نہ رہے اور دوسرا شخص کہے تمہارے بولنے کی طاقت تمہیں واپس نہیں مل سکتی، پہلے اس کے لیے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ مجھے یہ قوت گویائی واپس مل جائے۔ اب اس وقت یہ گویائی مفت ملی ہوئی ہے، یہ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اور انسان اس کو جا بے جا استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال حرام ایک کر رکھے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سرکاری مشین تمہیں مفت ملی ہوئی ہے اور کام دینے والی مفید چیز ہے، تو اس کو فائدے کے کاموں میں استعمال کرو، حرام کاموں سے اس کو بچاؤ۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کا فائدہ بھی بڑا عظیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر آپ یہ حدیث سنتے ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، جن کا زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، ایک لمحے میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہذا اگر انسان اس زبان کو صحیح استعمال کر لے تو جنت کی نعمتوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیکیوں کے ڈھیر لگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا خزانہ اکٹھا ہوتا رہے گا۔ یہی زبان ہے جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیتی ہے۔ ایک 70 برس کے کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی، اس نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو وہ 70 برس کا کافر جہنم کے 7ویں طبقے سے نکل کر ایک لمحے میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ اس زبان کی بدولت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص کی ساری عمر کفر میں، فسق فجور میں، بدعمالیوں میں گزری، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر کلمہ شہادت پڑھنے سے ذرا دیر پہلے انتقال ہو جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن جب اس کلمہ پڑھنے کے بعد انتقال ہوا تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس کلمے نے اس کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ لہذا اگر چاہو تو اس زبان کے ذریعے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لو، تلاوت کے ذریعے، ذکر و تسبیح کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ذریعے، شکر کے ذریعے اور کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے ذریعے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو، کیونکہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس کے نقصان بھی بہت ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ حدیث سنائی کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز اس زبان کے کرتوت ہوں گے، کیونکہ جھوٹ یہ بول رہی ہے، غیبت یہ کر رہی ہے، دل آزاری یہ کر رہی ہے، فحش کلامی یہ کر رہی ہے، اور یہ سب کام انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والے ہیں۔ لہذا جب اس زبان کا فائدہ بھی عظیم ہے، نقصان بھی عظیم ہے، تو عافیت اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر زبان کو استعمال کرے۔ اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ بولو تو بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ کلمہ مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا جہنم میں لے جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص آ کر ان سے سوال کرتا تو بعض اوقات امام صاحب دیر تک خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اتنی دیر ہو گئی، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، تو جواب میں فرمایا حتی اعرف ان الفضل فی السکوت و فی الکلام، میں اس لیے خاموش ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لوں کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے یا بولنا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا پہلے تول رہے ہیں کہ اب جو کلمہ بولوں گا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، پہلے تولو پھر بولو۔ جو کلمہ زبان سے نکالو تول کر نکالو،
یہ کلمہ کیسا ہے اور کتنا ہے، اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو، اس کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ایک وہ چیز جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا یہ نہ ہو کہ سرکاری مشین مفت میں مل گئی ہے تو اب صبح سے شام تک قینچی کی طرح چل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں، کوئی سوچ و فکر نہیں۔ یہ حالت ٹھیک نہیں، بلکہ بولنے سے پہلے سوچو کہ جو بات منہ سے نکالنے والا ہوں وہ فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی، اس کے بعد زبان سے بات نکالو۔ دہلی میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کی نازک مزاجی بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ دو طالب علم ان سے بیعت ہونے کے لیے بلخ سے آئے۔ بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ وہاں انہوں نے یہ سنا کہ دہلی میں یہ بڑے بزرگ ہیں اور اللہ والے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ ان سے بیعت ہونا چاہیے۔ چنانچہ بلخ سے طویل سفر کر کے دہلی پہنچے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے۔ نماز کا وقت قریب تھا، اس لیے حوض پر بیٹھ کر دونوں وضو کرنے لگے۔ وضو کرتے وقت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے، یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ ایک نے کہا یہ حوض بڑا ہے، دوسرے نے کہا وہ بڑا ہے، اور آپس میں بحث ہونے لگی۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی گفتگو سن لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہم بلخ سے آئے ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت ہونے آئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ بیعت ہونے تو آپ آئے ہیں، لیکن کیا اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں خاموش، شرمندہ ہو رہے تھے کہ حضرت والا نے ہماری گفتگو سن لی۔ حضرت والا نے فرمایا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو ایسا کرو، بیعت تو تم بعد میں ہو جانا، پہلے بلخ جاؤ، اس حوض کو ناپ کر آؤ اور واپس آ کر پھر اس حوض کو ناپ لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، اس کے بعد بیعت ہونا۔ کیونکہ تمہاری بحث اور گفتگو سے پتہ چلا کہ تمہاری گفتگو میں اول تو تحقیق نہیں، احتیاط نہیں، ایک نے ناپے تولے بغیر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ حوض بڑا ہے، دوسرے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ حوض بڑا ہے، اور آپس میں بحث شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبیعت میں احتیاط نہیں۔ دوسرے یہ کہ بیکار اور بے فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہے تو اس سے دنیا یا آخرت کا فائدہ کیا حاصل ہو جاتا؟ لہذا واپس بلخ جاؤ اور وہ حوض ناپ کر آؤ، اس کے بغیر بیعت نہیں کروں گا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی علاج ہوا کرتے تھے۔ اب یہ علاج تو بڑا سخت اور کڑوا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے علاج کافی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ساری عمر بلا تحقیق بے فائدہ بات زبان سے نہیں نکلی ہوگی۔ بہرحال اس طرح کے علاج ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ذکر و تسبیحات بتا دیں اور اب بیٹھے ہوئے تسبیحات پھیر رہے ہیں، بس وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کامل بن گئے، بلکہ اس طرح رگڑے دیے جاتے تھے تب جا کر اصلاح ہوتی تھی۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان طلباء نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ایک غلط کام کیا، اگر غلط کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ طلباء اسی لیے تو آئے تھے کہ اپنی اصلاح کرائیں۔ اگر پہلے سے کامل ہوتے اور زبان قابو میں ہوتی، خیالات قابو میں ہوتے تو شیخ کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لہذا اس غلطی پر شیخ نے بیعت کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ پہلے بیعت کر لیتے پھر علاج کرتے۔ پھر خود ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس انکار سے یہ بتلانا منظور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ طالب، سالک اور مرید کو پہلے سے ان کا دھیان اور ان کی فکر ہونی چاہیے۔ شیخ سے فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب مرید نے پہلے سے بڑے بڑے امور کا دھیان اور خیال کیا ہوا ہے۔ البتہ جو دقائق اور باریک باتیں ہیں ان کی اصلاح شیخ سے کرانی ہے۔ اس وجہ سے شیخ بیعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ تمہیں ابھی بیعت نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شیخ کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ
اس وقت کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہر آدمی کا علاج الگ ہوتا ہے، کسی کا علاج تھپڑ مارنے سے ہو جاتا ہے، کسی کا علاج ڈانٹ دینے سے ہو جاتا ہے، کسی کا علاج پیار کرنے سے ہوتا ہے، کسی کا علاج کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، کسی کا علاج صرف ایک نظر دیکھ لینے سے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ شیخ کے دل پر یہ وارد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے۔ دوسرا آدمی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ صاحب نے کچھ زیادتی کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اسی میں رکھی ہے۔ ہم نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل میں یہ چیز بارہا مشاہدہ کی۔ حالانکہ وہ انتہائی نرم خو آدمی تھے، غصہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور تحمل سے پیش آتے تھے، تواضع اور انکساری کے ساتھ ملتے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اچانک کسی شخص پر چھوٹی سی بات پر شدید غصہ ہو جاتے۔ اب ظاہر بین کو یہ دیکھ کر شبہ ہوتا کہ انہوں نے اس شخص پر زیادتی کی، مگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ کس شخص کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک بڑے صاحب حیثیت، پڑھے لکھے مشہور آدمی والد صاحب سے ملاقات کے لیے آ گئے اور بات شروع کی۔ ابھی 2-3 جملے ہی کہے تھے کہ والد صاحب نے ان کو شدید ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی حیران ہو گیا کہ آج تک کبھی کسی کو اس طرح نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ ان سے یہ کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ ان کو دفتر سے نکال دیا۔ آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ شخص تو کام سے گیا، اس لیے کہ نو تعلیم یافتہ آدمی ہے، کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہے، داڑھی بھی برایا نام ہے۔ حضرت والد صاحب نے اس کو ڈانٹ دیا، اب ہمیشہ کے لیے یہ شخص متنفر ہو جائے گا۔ اسی آدمی نے بعد میں خود اپنی زبان سے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب کی اس دن کی ڈانٹ نے میری زندگی کے کایا پلٹ دی، اور میرے اوپر اس ڈانٹ نے ایسا اثر کیا کہ میرا مرکز توجہ ہی بدل گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں پر یہ القاء فرماتے ہیں کہ کس کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی اللہ والے کے طرز عمل پر شبہ مت کرو کہ کسی شخص کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو پھٹکار رہے ہیں، کسی سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، کیونکہ معطی حقیقی اور مبدأ فیاض تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیخ تو ایک واسطہ ہوتا ہے، وہی شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کی اصلاح کا کیا طریقہ مناسب ہوگا۔ ہر شخص کو ایک ہی نسخہ نہیں پلایا جاتا، اس لیے کبھی ان اللہ والوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 طالب علموں کو یہ سزا دی کہ واپس بلخ جاؤ، وہاں کا حوض ناپ کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کا علاج یہی ہے۔ ایک مرتبہ چوٹ لگ جائے گی تو ساری عمر کے لیے کارآمد ہو جائے گی۔ چنانچہ کارآمد ہو گئی۔ اس سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ سبق دیا کہ تم زبان کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے، اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور احتیاط کرنے کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ پہلے سوچو کہ جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں حدود سے تجاوز تو نہیں ہے، اس میں جھوٹ تو شامل نہیں ہے، اس میں مبالغہ تو نہیں ہے، بے احتیاطی تو نہیں ہے۔ آج بہت سے فسادات اور جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے بے سوچے سمجھے ادھر کی بات ادھر کہہ دی، تحقیق نہیں کی، صحیح طور پر یاد نہیں رکھا، بس اس بات کی وجہ سے خاندان میں فسادات کھڑے ہو گئے۔ لہذا پہلے سوچو کہ کیا بات کہی گئی ہے، کتنی مقدار میں کہی گئی ہے، اگر اسے آگے نقل کرنی ہے تو بس اتنی ہی نقل کرو، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ زبان کو تو ہر وقت چلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ رکنے کا تو نام لیتی نہیں، اب کس طرح سوچے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہر کام مشق کرنے سے ہوتا ہے، لہذا مشق کرو اور شروع کر دو کہ سوچنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ شروع میں تو سوچنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، لیکن سوچنے کا تھوڑا سا اہتمام کر لو تو رفتہ رفتہ عادت پڑ جائے گی۔ اگر شروع میں سوچنا بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے اس وقت سوچو، پھر یاد آئے پھر سوچو، تو اس طرح کرتے کرتے سوچنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر بے تکلف سوچنا آ جائے گا، اور سوچنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پھر جو بات نکالو گے بالکل درست نکلے گی۔ غیبت، جھوٹ، دل آزاری، سب سے بچنے کا واحد یہی راستہ ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میرا نفس مجھے یہ تعویل سکھاتا ہے
کہ تیری بھی تو لوگ غیبت کرتے ہیں، قیامت میں جب پکڑ ہوگی تو اپنے مغتابین یعنی غیبت کرنے والوں سے جو اجر ملے گا وہ اجر جن کی تو نے غیبت کی ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرے تو اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی غیبت کی گئی، اس لیے میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میری بھی لوگ غیبت کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں۔ جو لوگ میری غیبت کرتے ہیں ان کا اجر مجھے ملتا ہے، میں دوسروں کی غیبت کرتا ہوں تو میرا اجر ان کو مل جاتا ہے، لہذا معاملہ برابر سرابر ہو گیا، اس لیے زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اولاً تو یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں کہ وہ اجر دوسروں سے ملا ہوا ہے اس کے تدارک کے لیے کافی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسروں سے ملا ہوا اجر تمہارے ہی پاس رہے اور خاص تمہارے اعمال کا اجر اہل حقوق کو ملے، اور نجات کے لیے دوسروں کا اجر کافی نہ ہو۔ دوسرے اس سے قطع نظر کر کے کہ مساوات کی کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے تم کو کم ملے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے، تو تدارک کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ تشریح یعنی اولاً تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہیں جو اجر مغتابین غیبت جن کی غیبت کی ہے ان سے حاصل، غیبت کرنے والوں سے جو حاصل ہوا ہے وہ دوسروں کے پاس جائے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری تلاوت، تمہارا ذکر وغیرہ وہ سب تمہاری غیبت کے بدولت دوسروں کے پاس چلے جائیں اور دوسروں کا اجر تمہارے پاس آ جائے۔ اور دوسرے یہ کہ تمہارے پاس مساوات کی کوئی دلیل نہیں کہ جتنا اجر تمہیں ملا ہے اتنا ہی اجر دوسروں کے پاس جائے گا، ممکن ہے کہ تمہیں کم اجر ملے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے۔ یہ سب شیطانی تعویلات ہیں جو انسان کو غلط کاموں میں مبتلا کرنے کے لیے دل میں ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو اور اس طرح معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ بچائے، جب آخرت میں اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا اور اپنا اجر و ثواب دوسروں کے پاس جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست دھوکے کی تعویل ہے۔ اچھے خاصے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، روزے، تلاوت، رمضان کی مبارک گزارا، اعتکاف کرنے کی توفیق ہوئی، رات بھر جاگ جاگ کر عبادات اور نفلیں ادا کرتے رہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سارے اعمال دوسروں کے قبضے میں جا رہے ہیں اور جو کچھ کیا کرایا تھا وہ سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔ اس وقت جو حسرت اور تکلیف ہوگی اس کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے حضرت والا نے فرمایا، غیبت ایک اختیاری امر ہے، اس کا طریق علاج ہمت اور استحضار ہے، اور معین طریق یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہو جائے تو ایک وقت فاقہ کرے۔ فرماتے ہیں غیبت ایک اختیاری امر ہے اور اس کا طریق علاج ہمت اور استحضار ہے، اور معین طریق اس میں مدد کرنے والی چیز، اور معین طریق یہ ہے کہ جب ایک بار ایسا ہو جائے تو ایک وقت فاقہ کرے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ غیبت اپنے اختیار سے ہوتی ہے، کبھی بے اختیار نہیں ہوتی۔ اگر غیبت بے اختیار ہوتی تو حرام نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہذا غیبت سے بچنا اختیار میں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمت اور استحضار کی ضرورت ہے۔ یہ ہمت کر لے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، زبان سے غلط بات نہیں نکالوں گا، اور اس بات کا استحضار کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھے خاصے اعمال دوسروں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا استحضار کریں۔ آگے فرمائے اس سے بچنے میں یہ چیز معاون ہوتی ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ آئندہ غیبت ہوگی تو اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سزا نہ تو اتنی معمولی ہو کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہو، جیسے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب علی گڑھ کالج قائم ہوا تو اس وقت یہ قانون تھا کہ تمام طلباء کو نماز پڑھنا لازم ہے، اور نماز چھوڑنے پر جرمانہ مقرر تھا کہ جو طالب علم نماز چھوڑے فی نماز 2 آنے ادا کرے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بہت سے طالب علم ایسے بھی کرتے تھے کہ جو مہینے بھر کا جرمانہ اکٹھا شروع میں جمع کرا دیا کرتے تھے، چونکہ جرمانہ ایسا تھا کہ اس کو ادا کرنے میں کوئی خاص مشقت نہیں تھی، اس لیے اس جرمانہ لگانے سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جرمانہ ایسا ہونا چاہیے جس سے کچھ مشقت ہو، اور وہ جرمانہ اتنا بھی سخت نہ ہو کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر پائے، اور پھر آدمی اصل عمل سے بھی جائے اور جرمانے سے بھی جائے۔ لہذا جرمانہ درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔
لہذا کسی کے حق میں مالی جرمانہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب کبھی مجھ سے یہ فعل سرزد ہوگا تو میں اتنے پیسے صدقہ کر دوں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر صدقہ کرنا بڑا شاق ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے نفس کو سزا ملتی ہے۔ اور جن لوگوں کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ایسا جرمانہ عائد کریں جس سے ان پر تھوڑی سی مشقت ہو۔ چنانچہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ جرمانہ بیان فرمایا کہ آدمی یہ طے کر لے کہ اگر مجھ سے غیبت ہوگی تو ایک وقت کا فاقہ کروں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بس بھوک ہڑتال کروں گا۔ آج کل لوگوں نے بھوک ہڑتال کا الٹا طریقہ نکالا ہے کہ جب دوسرے پر دباؤ ڈالنا مقصود ہے تو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور اگر دوسرا شخص دباؤ قبول نہ کرے تو بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ یہ طریقہ تو جائز نہیں۔ حضرت والا نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ انسان اپنے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ میں اس لیے فاقہ کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے آئندہ غیبت سرزد نہ ہو، اور جب کبھی غیبت ہوگی تو اپنے نفس کو فاقے کی سزا دوں گا۔ یہ فاقہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو چند دن میں علاج ہو جائے گا اور غیبت چھوٹ جائے گی۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے سوال کیا، بعض لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں ان کے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرنا غیبت ہے یا نہیں؟ نفس اس تعویل پر ہمیشہ آمادہ رہتا ہے کہ ایسوں کے عیوب اگر لوگوں پر ظاہر نہ کیے جائیں تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا اور مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا ضروری ہے۔ یعنی دوسروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ فلاں عیب میں مبتلا ہیں، اس عیب کی خبر لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو آیا ایسے آدمی کی غیبت کریں یا نہ کریں؟ جن صاحب نے سوال کیا تھا وہ ابھی نئے اس طریق میں داخل ہوئے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور ابتدا ہی تھی انہوں نے یہ سوال کر لیا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا، یہ سوال منتہی کے قابل ہے، مبتدی کو جائز غیبت بھی نہ کرنی چاہیے۔ یہ سوال منتہی کے قابل ہے، مبتدی کو جائز غیبت بھی نہ کرنی چاہیے۔ یعنی جو مبتدی ابھی اپنی اصلاح کرانے کے لیے چلا ہے اور ابھی اس نے اصلاح کے لیے قدم بڑھایا ہے، ابھی تو اس کے نفس کی تہذیب ہونی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جائز غیبت بھی نہ کرے۔ یہ وہی بات ہے جس کو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ جیسے ایک کاغذ کو ایک طرف موڑ دیا جائے، پھر اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کے سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹی طرف موڑو، جب الٹی طرف موڑو گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے نفس بھی الٹی طرف مڑا ہوا ہے، اس کو ناجائز غیبت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اس عادت کو چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شروع میں جائز غیبت بھی چھوڑ دے، پھر یہ نفس سیدھا ہو جائے گا اور آئندہ صرف جائز غیبت ہی سرزد ہوگی، ناجائز غیبت سرزد نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ کھانا ہوگا، اور پھر ظہر کے بعد ہماری جو عام طور سے ظہر کے بعد ترتیب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مسائل اور احکام کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی موضوع پہ وہ مختصر بات کر لیں گے۔ جو حضرات قبرستان جانا چاہیں اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہوگا، اور پھر عصر کی نماز 6:20 پہ ہے، تو اس سے پہلے عام طور سے چائے کا انتظام ہوتا ہے، جو حضرات چائے پینا چاہیں۔ تو عصر کے بعد پھر وہی ہماری ترتیب جو ہوتی ہے کہ یاسین شریف، دعا، اور جو عصر سے پہلے گزشتہ مجالس میں بیان ہوتا تھا وہ اب عصر کی بعد دعا کے بعد ہوگا انشاءاللہ، مغرب سے پہلے۔ اور نئی ترتیب آج یہ بھی رکھی ہے، جو چونکہ اب عشاء کی نماز جلدی ہو گئی، پہلے تو عشاء 11 بجے تک ہوا کرتی تھی، اب 9:30 بجے ہو گئی ہے۔ تو عشاء کے بعد انشاءاللہ سب مل کر، پہلے ظہر کے بعد طلبہ کیا کرتے تھے، بڑے اپنے طور سے اعمال کر لیتے تھے، عشاء کے بعد انشاءاللہ مل کر قرآن پڑھ لیں گے۔ اس میں اب دیکھتے ہیں، ابتدا تو اس سے کریں گے کہ ایک قرآن یا 2 قرآن جتنے بھی مل کر، جتنے ساتھی ہوں گے، 1-2 قرآن مل کر ختم کر لیں گے، اور آئندہ کے لیے پھر دیکھ لیں گے وہ ترتیب کس طرح رہتی ہے۔ لیکن ایک وقت اجتماعی طور پر قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا رکھا ہے کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ اس وقت کم از کم 1 قرآن ختم کر لیں گے، آگے پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے کیا ترتیب رہتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔